اصل میں اونٹنی کی دم ہلانے کو کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ دیکھا جائے تو اونٹ جو ہے یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ جب یہ سفر کے لیے نکلتا ہے اونٹ یا اونٹنی تو اپنی یہ دم کو ہلاتے ہیں۔ عرب لوگ جو تھے اس ماہ مبارک میں سفر کی تیاری کرتے تھے، شکار کے لیے نکلنا تھا، اس ماہ مبارک میں نکلتے تھے، تو اس وجہ سے اس ماہ مکرم کا نام شوال المکرم پڑ گیا۔ اور حج کے مہینوں میں سے بھی یہ پہلا مہینہ ہے، جو 4 مہینے ہیں ان میں سے یہ پہلا مہینہ جو آتا ہے حج میں سے، تو یہ شوال کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ بخشش کا دن بھی ہے کہ سارا مہینہ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو دن ہے یہ اجر دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ میرا پروردگار فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ جو بندہ مزدوری کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو پورا پورا اجر ملنا چاہیے، یا اللہ پورا پورا ثواب ان کو ملنا چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو یہ اجر اور یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں عطا فرماتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں کے سامنے کیا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو یہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ معافی کا دن ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے ہمیں درگزر فرماتا ہے، ہمیں بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہی ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو، جو شہد کی مکھی ہے، شہد بنانے کا الہام عطا فرمایا، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ کو پیدا فرمایا، اور جبریل امین کو میرے پروردگار نے اسی ماہ مبارک میں تمام فرشتوں پر منتخب کیا اور ان کا سردار بنایا۔ اور فرعون کے جو جادوگر تھے وہ اسی ماہ مبارک میں تائب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر۔ اب یہ ماہ مبارک تو گزر گیا، آگے شوال کا آ گیا۔ شوال میں بھی 6 روزے ہوتے ہیں، ہے وہ آپشنل، لیکن ہم وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ جو روزے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شوال کے روزے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ 6 روزے رکھتا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ یعنی کہ جس طرح ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھی ثواب، 2 روزے رکھے اس کا بھی ثواب، لیکن جب اس ماہ مبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں تو پروردگار رمضان کا ثواب تو عطا فرماتا ہے میرا پروردگار۔ اسی طرح اگر شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق مل جائے تو اس کی مثال نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس طرح بندے نے ساری زندگی روزے رکھے، تو ثواب تو میرے پروردگار نے عطا فرمانا ہے۔ اور پھر اگر ہم صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اس کا ثواب کو تھوڑا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے والے مسلمان کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ جس طرح کسان جو ہے نا ایک دانہ گرو کرتا ہے اپنی زمین کے اندر، تو اس کے اندر سے گندم کا جب ایک دانہ گرو کرتا ہے نا تو ایک پودا نکلتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں 7، اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ گرو کرنے سے اس کو 700 گندم کے دانے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک اگر گرو کرتے ہو تو 700، یعنی کہ ایک خرچ کرتے ہو تو میرا پروردگار 700 ثواب۔ اب پروردگار نے اس بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس اجر کو 700 سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اب خوش قسمت ہے مسلمان کہ تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اجر دیکھو کتنا عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کتنا زیادہ۔
حضرت ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے کھجور کا صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پرورش پاتا ہے جس طرح بندے نے ایک بچڑے کا بچہ خریدا، گائے کا ایک بچہ خریدا، اس کی پرورش کرنی شروع کر دی، وہ بچہ بڑھتا بڑھتا بڑا ہو گیا، ایک دن وہ گرون اپ بھی ہو گیا، اس سے اور بھی زیادہ فائدے ملنے شروع ہو گئے۔ میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک کھجور کا دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، میرا پروردگار اس کھجور کے ایک دانے کو خرچ کرنے کو ثواب اس کا بڑھتا جاتا ہے، اس کا ثواب پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روٹی کا ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، یہ تو بات ہے میاں سچے دل کی، اگر روٹی کا ایک ٹکڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دیتا ہے، میرا پروردگار تجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے نا، ان کا نام تھا حبیب اعجمی۔ ان کی بیوی نے آٹا گوندھا نا، آٹا گوندھ کر بالکل تیار کیا، اب گھر میں آگ جلانے کا انتظام نہیں تھا تو ہمسائے کے گھر میں گئی کہ جا کر میں وہاں سے تھوڑا سا کوئی آگ وغیرہ لے آؤں اور آ کر روٹیاں پکاؤں۔ اب عورت کو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، عورتیں ویسے بھی جب شروع ہو جائے تو پھر باتیں دو چار ادھر کی ادھر کی کر لی۔ اب انہوں نے جب باتیں کرنا شروع کی تو دروازے کے اوپر ایک فقیر آیا، حبیب اعجمی نے وہ سارا اٹھا کر نا آٹا جو گوندھا ہوا تھا اس فقیر کو دے دیا۔ اب یہ جو عورت تھی اس کا مزاج تھوڑا سا تلخ تھا، جب یہ گھر واپس آئی نا، اس نے آ کر دیکھا کہ آٹا میں نے گوندھا تھا یہاں پر ہے نہیں، تو خاوند سے پوچھا وہ آٹا کدھر گیا؟ تو خاوند نے کہا آٹا جو تھا میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی فقیر آیا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ اب اس نے غصے کا اظہار کیا، حبیب اعجمی جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کوئی بندہ آیا، وہ آ کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لے کر آیا اور گوشت کا سالن بھی لے کر آیا۔ اب حبیب اعجمی نے اس کو وصول کیا، وصول کرنے کے بعد کہنے لگے دیکھ لو میرے اللہ کی شان، میں نے کچا آٹا کسی فقیر کو دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا ہوا کھانا ہمیں بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجر دیتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے میرا پروردگار اجر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کوئی باغ لگائے، کوئی درخت لگائے، جو بندہ کھیتی باڑی کرے، اس کے اندر سے آ کر کوئی انسان کھانا کھا لے، کوئی پھل کھا لے، کوئی جانور بھی پھل کھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی باغ لگایا، کوئی پرندہ آ گیا، کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا، اس نے بھی آ کر کچھ کھا لیا تو میرا پروردگار تجھے صدقے کا ثواب دے گا تھوڑا سا کھانے سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں میاں۔ صحابہ نے پوچھا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو کیا کریں؟ یعنی کہ مال و متاع ہوتا ہے، کوئی دولت ہوتی ہے، کوئی کھانا وغیرہ ہوتا ہے، اس کا کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ حبیب پیارے یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو خرچ کیسے کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کر دو۔ اب صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور میرے پاس اگر ایک اشرفیہ تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی جان پر خرچ کر۔ عرض کی حضور اگر میرے پاس ایک اور ہو تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر۔ حضور اگر میرے پاس اور ہو تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ عرض کی اللہ کے نبی اگر میرے پاس ایک اور ہو تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے غلام پر خرچ کر۔ حضور اگر ایک اور ہو تو میں کیا کروں؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تیری مرضی، جس طرح تو چاہے اس کو خرچ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پتہ کس طرح عطا فرماتا ہے کہ جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ اللہ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا اللہ دیکھتا ہے کہ تو کتنی محبت کے ساتھ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پھٹی پرانی چیز دے دو اللہ کے راستے میں، یہ کھانا پڑا خراب ہو جائے گا دے دو کسی فقیر کو، بناؤ اس نیت سے کہ میں اس طرح بنا رہا ہوں، بنا کر تھوڑا سا کسی غریب کو بھی دوں گا، کسی مسکین کو بھی دوں گا، کسی بیوہ کو بھی دوں گا۔ اس نیت سے مت کر یہ خراب ہو جائے گا دے دو، بناؤ اس نیت سے کہ میں نے اچھا سا کھانا بنایا، میرے بچے بھی کھائیں گے، میرے رشتہ دار بھی کھائیں گے، غریب مسکین بھی کھائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، جو ان کا خیال رکھتے تھے؟ آج وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو میاں یہ چیز سبب بنتی ہے تجھے جنت میں لے کر جانے کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی وہ ہے جو سب سے پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ کون سی چیز؟ سب سے پیاری چیز۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا۔ یہ باغ جو تھا حضرت ابو طلحہ کو بڑا ہی پیارا لگتا تھا، بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی پھر قبول ہوگی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اب یہ صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور میرے پاس یہ باغ ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں یہ باغ جو ہے یہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ کو قبول فرما لیا۔ اب حضور کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے باغ تو قبول کر لیا، یہ باغ جو ہے نا یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی پھر قبول ہوگی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مال لیا، جس مال کے ساتھ پیار کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں اس چیز سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کو نذرانہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما لو۔ ہر صحابی اپنی اپنی چیز لے کر آ گیا جس کو یہ پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمین کا ایک ہی ٹکڑا تھا جس کے اوپر کاشتکاری کرتے تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا نذرانہ قبول کر لیا۔ نذرانہ قبول کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑا حضرت عمر کو واپس کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ کا جو تحفہ تھا حضور نے قبول فرما لیا اور حضرت عمر کا کیوں واپس کر دیا؟ کیوں وہ رشتہ دار تھے، وہ سسر لگتے تھے؟ نہ اس لیے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس اور بھی پراپرٹی تھی اور حضرت عمر کے پاس صرف یہی ٹکڑا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ دل سے اس نے دے دیا، میں نے قبول کر لیا، عمر کے پاس یہی ہے، اس کے کاشتکاری کرے گا، عمر کا گزارا بھی ہوتا جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے اس طرح کی چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام قرآن میں آتا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کو یہ بڑا پسند کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اس گھوڑے کے ساتھ۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہ گھوڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحفہ قبول کیا اور ان کے بیٹے اسامہ کو یہ گھوڑا دے دیا۔ اب حضرت زید جو تھے نا تھوڑے پریشان ہو گئے کہ شاید میرا تحفہ حضور نے قبول نہیں فرمایا، میرے سے خوش نہیں ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زید تو نے مجھے دے دیا تھا، میں نے قبول کر لیا، اب میری مرضی ہے میں اس کو جس طرح بھی خرچ کروں۔ تو صحابہ کرام نے جس چیز کے ساتھ محبت کی ہے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے نا، ان کو شکر کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو حضرت ابن عمر نے شکر لے کر نا لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اب ایک صحابی کہنے لگے جی آپ تو کچھ اور چیز بھی تو دے سکتے تھے نا، لوگوں کی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، کسی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کسی بندے کو کپڑا چاہیے ہوتا ہے، کسی کی اور ضرورت ہوتی ہے۔ کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، مگر قرآن پتہ کیا کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی پھر قبول ہوگی کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ اور پتہ بات کیا ہے کہ میں شکر کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے شکر خرید دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ قرآن کا حکم یہی ہے۔ یہ جو صدقہ خیرات ہوتا ہے نا، یہ ایک تو گناہوں سے معاف فرما ہو جائے، ایک تو آپ کو گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے کہ یہ جنت میں جانے کا راستہ جو ہے نا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ جو ہے نا، ان کے پاس ایک لونڈی تھی۔ حضرت عائشہ نے وہ لونڈی جو تھی، قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آئی کہ یہ عورت جو ہے نا یہ جہنمی ہے، اس کو آزاد کر دو۔ حضرت عائشہ نے جب حکم سنا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لونڈی کو تھوڑی سی سوکھی کھجوریں دے کر، جن کو ہم چھوارے کہتے ہیں، دے کر اس کو آزاد کر دیا۔ اب وہ عورت چلے گئی۔ اب اس نے آدھی کھجوریں اپنے پاس رکھ لی، رستے میں کوئی فقیر ملا، آدھی کھجوریں اس کو دے دی۔ جب اس کو آدھی کھجوریں دے دی نا، اب وحی آئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اللہ کے نبی وہ جو لونڈی کو نکالا تھا نا، اس کو واپس لے آؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے پہلے میرا حکم تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس کو جو آپ نے کھجوریں دی تھی نا، اس نے آدھی کسی فقیر کو دے کر جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا، وہ جنتی ہو گئی ہے۔ اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا صحابی کو، اور وہ اس لونڈی کو واپس بلایا۔ تو میاں صدقہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے یہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک روٹی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا، یا ایک کھجور کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ 3 بندے کس طرح؟ یعنی کہ ایک جو مالک ہے نا، اس نے حکم دیا کہ روٹی پکی ہے نا، یہ روٹی باہر کسی فقیر کو دے دو۔ اب اس نے یہ حکم دے دیا کہ روٹی کسی فقیر کو دے دو، پہلا بندہ وہ۔ اب دوسرا بندہ وہ جس نے وہ روٹی پکائی ہے، یعنی اس کی بیوی۔ تیسرا اس کا غلام جو روٹی لے کر باہر گیا۔ یعنی ایک روٹی کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی آپ کو کوئی کام کہہ دینا کہ یار یہ چیز ذرا پکڑا دینا، تو یہ کام سن کر خوشی محسوس کیا کرو کہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی وجہ ہے، تو کہ یار یہ میری طرف سے نذرانہ جو ہے، یہ چندہ جو ہے، یہ مسجد میں دے دینا۔ اب بھیجنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور لے کر آنے والے کو جس نے اپنی پاکٹ سے کچھ نہیں دیا، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک والی بہاریں اللہ تبارک و تعالی ہماری قسمت میں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔